سقوط ڈھاکہ کے بعد 1988 کا الیکشن پہلا بڑا سیاسی معرکہ تھا جس میں جماعتی بنیادوں پر الیکشن ہو رہے تھے، کیونکہ 1985 کے انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر آزاد امیدواروں نے لڑے تھے اور پیپلز پارٹی نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا۔ نومبر میں ووٹنگ کا اعلان ہو چکا تھا اور مقابلہ بہت سادہ تھا، یا آپ بھٹو کے ساتھ ہیں یا بھٹو کے خلاف۔ بینظیر کی عوامی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ شاید وہ الیکشن میں کلین سویپ کریں گے، لیکن ان کے مخالفین کسی صورت بھی انہیں کھلی چھوٹ دینے کو تیار نہیں تھے۔ اسٹریٹجک ٹرائی اینگل بھی اپنے جوہر دکھا رہی تھی۔ ٹرائی اینگل کا تیسرا سرا یعنی جنرل حمید گل سب سے زیادہ متحرک تھے۔ انہوں نے بینظیر کے خلاف 9 سیاسی جماعتوں کا اسلامی جمہوری اتحاد یعنی IGI راتوں رات کھڑا کر دیا۔ اس حقیقت کا اعتراف جنرل حمید گل اپنے کئی انٹرویوز میں کھل کر چکے ہیں، لیکن آپ نے ان کو پہلی ملاقات میں جنرل صاحب یہ کہا کہ میں نے آپ کے خلاف IGI بنائی تھی۔ جی میں نے آپ کے خلاف نہیں کہا، میں نے IGI بنائی تھی ورنہ ہم الیکشن تک پہنچ نہیں سکتے تھے، یہ میں نے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب I understand۔ نواز شریف کی جماعت جو اس وقت صرف مسلم لیگ کہلاتی تھی، اس اتحاد کا سب سے بڑا حصہ تھی۔ اس کے علاوہ نیشنل پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی IGI کا حصہ تھی۔ پیپلز پارٹی کے بانی رکن اور بے نظیر کے انکل غلام مصطفیٰ جتوئی کو IGI کا سربراہ مقرر کر کے بے نظیر کے مقابلے پر کھڑا کر دیا گیا۔ اس اتحاد کے سربراہ تو غلام مصطفیٰ جتوئی تھے، لیکن IGI کا عوامی چہرہ نواز شریف تھے۔ ان کی تصویر کے ساتھ اخبارات کے فرنٹ پیجز پر بڑے بڑے اشتہارات چھپتے، جن میں بے نظیر کو دشمن اور یہودی لوبی کا ایجنٹ لکھا جاتا۔ عوام سے مخاطب ہو کر کہا جاتا کہ آپ کا مقابلہ آپ کے دشمن سے ہے۔ اخبارات کی وہ خبریں جن میں بے نظیر اور نصرت بھٹو پاکستانی ایٹمی پروگرام کی حمایت نہیں کر رہی، بطور اشتہار چھاپی جاتی۔ یہ تک خبریں چھپتی کہ پیپلز پارٹی امریکہ میں لابنگ کر رہی ہے کہ پاکستان کو F-16 طیارے نہ دیے جائیں۔ ایسی خبروں کے تراشے روز اخبارات میں بطور اشتہار چھاپے جاتے اور بتایا جاتا کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب پاکستان کے دفاع پر سمجھوتا کرنا ہے۔ سڑکوں چوراہوں پر IGI کے 9 ستاروں والے جھنڈے کے ساتھ یہ نعرہ بھی درج ہوتا، 9 ستارے بھائی بھائی، بے نظیر کی شامت ہے۔ IGI کا انتخابی نشان سائیکل تھا۔ جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد مختلف شہروں میں سائیکل پر 9 ستاروں کا جھنڈا لگا کر انتخابی مہم چلایا کرتے تھے۔ مخالفین بے نظیر کو عوام کی نظروں سے گرانے کے لیے اس حد تک چلے گئے کہ بے نظیر کی نیم برہنہ تصاویر ہیلی کاپٹروں کے ذریعے شہروں اور قصبوں میں گرائی گئی۔ انہیں ماڈرن، مغرب زدہ اور امریکہ اور بھارت کی ایجنٹ تک قرار دیا جا رہا تھا۔ بے نظیر نے اپنے جلسوں میں اسلامی جمہوری اتحاد کو آڑے ہاتھوں لیتی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ہیرون اور منشیات کی کمائی سے ان کے خلاف انتخابی مہم چلائی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایسے اشتہارات چھپوائے جن میں نواز شریف یا قاضی حسین احمد کو نہیں بلکہ ضیاء الحق کو نشانہ بنایا جاتا۔ ضیاء الحق کو پاکستان کے ایٹمی راز بھارت کو دینے کا ذمہ دار قرار دیا جاتا۔ پیپلز پارٹی آمریت اور اس کے ساتھیوں کے خلاف اپنے انتخابی نشان تیر کو کئی معنوں میں استعمال کر رہی تھی۔ جواب میں IGI بھی ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ہونے والے ظلم اور زیادتیوں کی تصاویر اخبارات میں چھپواتی۔ ان اشتہاروں میں بھٹو کے پاکستان توڑنے کی طرف اشارہ ہوتا اور یہ دکھایا جاتا کہ بھٹو سیاستدان کے پردے میں ایک سخت گیر ڈکٹیٹر تھے۔ وہ اخبارات اور جرائد دکھائے جاتے جو بھٹو نے زبردستی بند کروائے تھے، اور وہ لوگ دکھائے جاتے جن پر بھٹو نے تشدد کروایا تھا۔ بو کے دنیا میں ضیاء الحق موجود تھے اور نہ ذوالفقار علی بھٹو، لیکن انتخابی مہم میں یہ دونوں پوری یاب و تاب سے زندہ تھی۔ یہ ایک انتخابی جنگ تھی اور شاید دونوں اس پرانے فارمولے پر چل رہے تھے کہ جنگ اور محبت میں سب جائز۔ 16 نومبر کو قومی اسمبلی کی 237 میں سے 207 نشستوں کے لیے ووٹنگ ہوئی۔ کامیابی کے لیے کسی بھی جماعت کو 104 نشستیں درکار تھی۔ ایک دن پہلے گیلپ سروے چھپ چکا تھا، جس میں انتہائی جدید اور سائنسی سروے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ انتخابات میں پیپلز پارٹی اور IGI میں مقابلہ برابر کا ہے، لیکن جب نتیجہ آیا تو پیپلز پارٹی IGI سے کہیں آگے تھی۔ پیپلز پارٹی نے 92 جبکہ اسلامی جمہوری اتحاد نے 54 نشستیں حاصل کی تھی۔ بعد میں آزاد امیدواروں کی شمولیت سے پیپلز پارٹی کو 115 امیدواروں کی حمایت مل گئی۔ اس الیکشن کی دلچسپ بات یہ تھی
कि IGI के सरबराह गुलाम मुस्तफा जतोई हार गए। पीर पगारा जिन्हें हुकूमत की भरपूर मदद हासिल थी वो भी हार गए। आज आप सियासत में खलाई मखलूक की आवाजें सुनते हैं। हमारा मुकाबला तो एक खलाई मखलूक के साथ है। बिल्कुल उसी तरह उस वक्त भी हारने वाले इस किस्म की बातें किया करते थे। पीर पगारा ने कहा कि उन्हें हराने के लिए खुफिया हाथ इस्तेमाल हुआ है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुनेजो भी अपनी शिकस्त पर उंगली मुंह में दाबे कुछ ऐसी ही बात कर रहे थे। पुराने सियासी जुगादरी हार गए, लेकिन भुट्टो और जिया के जवां साल सियासी वारिस जीत गए। अब वही दोनों मैदान में आमने सामने खड़े थे और पाकिस्तान में एक नए दौर का आगाज हो रहा था। लेकिन अभी इंतखाबी जंग खत्म नहीं हुई। इन दिनों कौमी और सूबाई असम्बली के इंतखाबात एक ही दिन नहीं होते थे, बल्कि पहले कौमी असम्बली और उसके 3 दिन बाद सूबाई असम्बलियों के लिए वोटिंग होती थी। इसलिए कौमी असम्बली में शिकस्त के बाद IGI को सूबाई इंतखाबात में भी हारने का धड़का लग गया। इस दौरान रोजनामा मशरिक और नुमाए वक्त में बेनजीर का यह बयान सामने आया कि वो किसी पंजाबी को अपना लीडर कैसे मान ले। IGI ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और रात भर में पंजाब की दीवारों पर यह नारा लिख दिया गया, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नू लग गया दाग। मसाजिद ने लाउड स्पीकर्स पर बेनजीर के खिलाफ ऐलानात भी करवाए गए। पंजाब के अवाम को पीपल्स पार्टी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की गई और इस मुहिम का पीपल्स पार्टी को नुकसान भी हुआ। जब नतीजा आया तो पंजाब से 88 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने और 91 IGI ने हासिल की। नवाज शरीफ आजाद उम्मीदवारों को साथ मिलाकर वजीर आला पंजाब बन गए। खैबर पख्तूनख्वा यानी सूबा सरहद और बलोचिस्तान में भी IGI जीत गई। सिंधियों के लिए ऐसे इश्तिहारात छापे गए थे जिनमें लिखा जाता था कि सिंध को एक जमाती आमरीत से बचाने के लिए IGI के निशान साइकिल पर मोहर लगाए, लेकिन ये मुहिम किसी काम न आई और पीपल्स पार्टी जीत गई। और बूझिए सिंध के वजीर आला कौन बने? कायम अली शाह। 2 दिसंबर 1988 को बेनजीर भुट्टो ने वज़ारत उज़्मा का हलफ उठाया तो वो पाकिस्तान और आलमे इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म बन गई। ये एक तारीख साज वाक़या था, लेकिन बेनजीर की हुकूमत में पाकिस्तान ने एक ऐसा संगे मील अबूर किया जिससे पाकिस्तानी तो बहुत खुश हुए, लेकिन अमेरिका नाराज हो गया और पाबंदियां लगा दी। वो क्या वाक़या था और जनरल हमीद गुल ने कौन सा खुफिया गैर मुल्की ऑपरेशन किया कि जिससे नाराज होकर बेनजीर ने उन्हें ISI की सरबराही से हटा दिया? उसामा बिन लादेन और जनरल हमीद गुल एक मकसद के लिए कैसे इकट्ठे हुए? ये सब कुछ आपको अगली किस्त में दिखाएंगे। आप पाकिस्तान की कहानी की 15 इकसाब देख चुके हैं। अगर आपने पाकिस्तान की सनसनीखेज कहानी यहां तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पर क्लिक कीजिए और तमाम इकसाब एक साथ देख लीजिए।